جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ میں، لندن میں زومبیز کے اور جاکرز کے یہ جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے حملے جاری و ساری ہیں قاضی فائز عیسیٰ پر اور میاں نواز شریف پر۔ اس حوالے سے ایک چھوٹی سی خبر دوں گا میں آپ کو، بڑی اہم، ضرور اس ولاگ میں، لیکن میرے پاس ہیں اس ولاگ میں بہت بڑی بڑی خبریں۔ مریم نواز شریف کی ڈگری جعلی نکلی اور اس جعلی ڈگری کی بنا پر منصور علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بنایا گیا۔ یہ کس نے انکشاف کیا ہے اور کتنا بڑا انکشاف کیا ہے، یہ ساری تفصیلات اس ولاگ میں آپ کو ملیں گی۔ اڈیالہ جیل پر کون حملہ کرنے جا رہا تھا اور کتنا بڑا حملہ کر کے، ایک کمانڈوز کا حملہ کروا کر عمران خان کو رہا کروانے کا منصوبہ تھا، اور یہ منصوبہ کس نے پکڑا؟ یہ خبر، چھوٹی سی خبر رانا ثناءاللہ نے دی تھی، لیکن اس کی پوری تفصیلات آپ کو اس ولاگ میں ملیں گی۔ لیکن ان ساری خبروں سے پہلے، ان ساری باتوں سے پہلے، ایک چھوٹی سی بات، چھوٹی سی خبر کہ ماشاءاللہ سے ہمارے سبسکرائبر 1600 کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور جناب ہمارا واچ ٹائم بھی ہے جو ہے نا وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور ہم کو 33,000 گھنٹہ واچ ٹائم لے چکے ہیں۔ 4,000 گھنٹہ لینا ہے نا، 33,000 کہہ رہا ہوں، 3300 گھنٹہ واچ ٹائم ہم لے چکے ہیں، اور تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ اگر آپ دوست میری ویڈیو کو تھوڑا مطلب زیادہ دیکھ لیا کریں، تھوڑا لمحہ ویکھ لیا کرو، پورا ویکھ لیا کرو، تو یہ ہمارا چینل مونیٹائز ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ یہ خوشخبری ہے، یہ چھوٹی سی جو خبر ہے، اس میں بڑی خبر یہ ہے کہ اس سے میں خوش ہوں، اور یہ سارے کا سارا کریڈٹ آپ دوستوں کا ہے، آپ کی محبتوں کا ہے۔ اور جو دوست میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں، انہاں اگے کیڑا ترلا لیا جاوے، تسی کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتانا آپ دوست کہ انہاں اگے کیڑی ریکویسٹ رکھی جاوے، کیڑی منت انہاں دی کیتی جاوے۔ یار ویسے چیٹنگ ہے، چنگی گل نہیں۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن اس کی دبا لیں تاکہ آپ کے پاس ہر ولاگ کا نوٹیفیکیشن آئے، اور ہو سکے تو اسے شیئر کر دیا کریں اپنے واٹس ایپ گروپوں میں، شیئر کے آپشن پر جا کر میرے ولاگ کو۔ خبروں کی طرف آ جاتے ہیں، اور جناب حملے ہو رہا ہے، جناب قاضی منہ لکو رہا ہے، قاضی منہ لکو رہا ہے، نواز شریف تے حملے ہو رہے ہیں، نواز شریف کی گاڑی پہ حملے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ دیہڑی دار ہے بھائی، آپ سمجھے اس بات کو کہ یہ دیہڑی دار ہیں، یہ حملے کرنے والے، یا تو ہونا عام پبلک، عام پبلک تو ہے نہیں ہے، یہ ہیں خاص الخاص لوگ پی ٹی آئی کے۔ اگر آپ کسی سے اختلاف کرتے ہیں، تو اگر آپ کے مطلب آپ کے ملک کے لیے قاضی فائز عیسیٰ نے یا نواز شریف نے کچھ غلط کیا ہے، تو عام پبلک انہیں گھیرے نا سڑکوں پر، صرف پی ٹی آئی کے چند مخصوص لوگ جو ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں وہی کیوں جاتے ہیں؟ یہ دیہڑی دار ہیں۔ زلفی بخاری بڑے سارے ڈالر لے کر آتا ہے، کس سے؟ جمائمہ خان سے، جو آپریشن گولڈ سمتھ شروع کیے بیٹھی ہے، اور وہ پیسے ان میں بانٹتا ہے، وہ ڈالرز بانٹتا ہے ان میں بعد میں نا، یہ مزاروں کے بعد، یہ حملوں کے بعد، سو کالڈ حملے، اور اتنے دیہڑی لان گئے ہوئے تھے۔ اور اگر دیہڑی مطلب 4 نعرے لگا کر یا بکواسیات کر کے انہیں اچھی دیہڑی مل جاتی ہے زلفی بخاری کے ہاتھوں سے، جو جمائمہ کے ڈالرز ہیں، اس کے ابے کے ڈالرز ہیں، تو انہیں مطلب انہوں نے کہتے موجہ ہے نا۔ لیکن ان سب کی جو یہ بکواسیات ہے، یہ پورا ملک دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جو اثرات پڑ رہے ہیں گھروں میں۔ مطلب جو لوگ پہلے کہتے تھے ہائی خان ہینڈسم اور کرش اور یہ وہ گھروں میں بیٹھی خواتین اب ان کو لانتیں بھیج رہی ہیں، جو یہ حرکتیں باہر کے ممالک میں کر رہے ہیں ہمارے ملک کے اہم کرداروں کے ساتھ۔
اچھا یہ تو بڑا کلیئر ہے نا کہ یہ ان کے ڈالر ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں لوگ کون کون ہیں. اظہر مشوانی وہ کون ہے آپ جانتے ہیں، جو ٹویٹر ہینڈل ہولڈ کرتا ہے، چلاتا ہے اس کا عمران خان کا. بھئی اس کے احتجاج سے کسی کو کیا فرق پڑے گا بتائیں نا. زلفی بخاری کو دیکھ کر کسی پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور وہ ملائکہ بخاری روندی توندی پریس کانفرنس کی، پھر عمران خان کے پیچھے پیچھے لاہور ہائی کورٹ میں، اور انہیں منہ نہ لایا پر کرش نہیں مکیا، اتھے جا کے بھی کرش جاری و ساری ہے. خیر یہ بکواسیات ہوتی رہیں گی اور ان کی بھی باری آئے گی. ظاہری بات ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، وہ تو بھرنا ہے. ان کے ساتھ بھی جو ہوتا رہا پہلے اور جو بعد میں ہوگا وہ دنیا دیکھے گی. یہ سلسلہ چلتا ہے. اگر اس احتجاج میں عام پبلک شامل ہونا، وہاں جو لندن میں، برطانیہ میں یا امریکہ میں جو عام شہری ہیں، پاکستانی سٹیزنز ہیں، وہاں نوکری کرنے گئے ہوئے ہیں، وہاں مزدوری کرنے گئے ہوئے ہیں، وہاں وہ ٹک گئے ہیں کسی طرح سے. اگر تو وہ لوگ نکل کر آئے نواز شریف کے خلاف یا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، تو ہم مان لیں کہ آہو جی یہ چور سی تے انہاں دیاں چوریاں پھڑیاں گئیاں ہیں. جب عام پبلک ہے ہی نہیں ہے یار، مخصوص چند چہرے ہیں، اور یہ 20 25 30 کا ٹولہ یہ ہمیشہ دیہڑی پر آتا ہے اور دیہڑی لگا کر جاتا ہے، تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ خود ہی سوچیں، خود ہی دیکھیں، خود ہی بتائیں کہ اندرا کی قیامت آ جاتی. کچھ بھی نہیں ہوندا. بڑی خبروں کی طرف آ جاتے ہیں. ان کے جو مہان ہیں نا یوٹیوبرز، بھئی بڑی بڑی کمال دی گل لیاوندے آ، کمال دے کام لیاوندے یوٹیوبرز ان کے بدبودار پی ٹی آئی کے، اور ایسی خبر کھینچ کے لاتے ہیں جس کی انتہا نہیں. ان یوٹیوبرز کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پچھلے دنوں عمران خان پر پابندیاں تھیں، تھوڑی بہت زیادہ نہیں، ہائے ہائے ساڈے خان دی بجلی کٹی گئی، ہائے ہائے ساڈے خان نو زہر دے دیتا، ہائے ہائے ان دی روٹی بند، وہ الٹیاں کردا ہے، انہوں فوڈ پوائزنگ ہو گئی. اور یہ جب وہ پبلک کے سامنے آتا ہے، مطلب میڈیا کے سامنے آتا ہے جیل میں، وہ تو حشاش بشاش ہوندا ہے، انج چھالا ماردا ہوندا، کھوتے وانگو پھٹیا ہوندا ہے، مطلب اسے کچھ بھی نہیں ہوا. یہ روز کہہ دیتے اسے مارنے کی سازش، اسے فلان کر دیا، ڈھمکان کر دیا. رانا ثناء اللہ نے ایک بریکنگ دی کہ پچھلے دنوں ان کا منصوبہ تھا، جب شنگھائی تعاون کانفرنس ہو رہی تھی تو پوری مشینری ایک طرف بیزی تھی. یہ سن لیں، آرام سے سن لیں یہ ساری بات. ساری مشینری ایک طرف بیزی تھی، دوسری طرف سے وہ گنڈا پور کا قافلہ اور یہ وہ اور فلان ڈھمکان، اور ہم نہیں ہونے دیں گے، شنگھائی تعاون کانفرنس خراب کریں گے. اور شنگھائی تعاون کانفرنس کے دوران ہی پھر لاہور میں پنجاب کالجز میں وہ ہنگامہ آرائی شروع کروا دی گئی، افواہ سازی کر کے. وہ لڑکی جس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ یہ ساری زیادتی کیس اور فلان ڈھمکان. انہی روڑوں رپوں میں ان کا پلان تھا کہ اڈیالہ کو توڑو، جیل اڈیالہ، اور اتھوں نک دے کوکے نو باہر کڈ کے لے آؤ. کیسا ہے منصوبہ کیسا تھا. لیکن وہ ڈنڈے والا تو جاگ رہا ہے پاجی. اور یار وہ ڈنڈے والا جسے جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں، وہ تو دن رات جاگتا ہے، اس کی تو نیند ہی تھوڑی سی ہے، اور وہ چاکو چوبند ہے پوری طرح سے. سانیہ 9 مئی جو ہو گیا، اس کے بعد کون سا ایسا جرنیل ہے جو چاکو چوبند نہیں ہے؟ کون نہیں جانتا ان کے گھٹیا قسم کے منصوبوں کو، ان کی شرارتوں کو، ان کی فتنہ سازیوں کو، ان کی مطلب ہر طرح کی نہیں دل نہیں کرتا کچھ بھی ایڈا برا کہن نوں، لیکن تسی سمجھ دیو ان کے یہ جو چتیاپے ہیں کون نہیں جانتا. تو کون بے خبر ہے یا کون لاپرواہ ہو کر سوتا ہے؟
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ ڈنڈے والا جاگ رہا ہے ہر وقت. اور خبریں تو یہاں تک تھی. وہ مراد سعید کا کل کا بیان سنا ہے نا, ویڈیو بیان جو اس نے جاری کیا, میرے بھائیو میں بار بار نہیں آ سکتا. اور جیویں وہ کسے مطلب کڑکی چوں پھسے ہوئے دی آواز نکل رہی ہے, کڈی رازداری نال ویڈیو بیان جاری کرتا ہے. اس طرح کے یہ ڈرامے کرتے ہیں, اور ان ڈراموں میں یہ خدشات موجود تھے کہ چونکہ یہ طالبان کے یار ہے نا, طالبان کا بہت بڑا عمران خان اور جنرل فیض حمید, آپ جانتے ہیں. دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ ان کی رہائی کے لیے, عمران خان کی, فیض حمید کی, ان لوگوں کی رہائی کے لیے اپنا پورا زور لائی جا رہا ہے. امریکہ, برطانیہ, دیگر ممالک میں, اقوام متحدہ میں, جہاں جہاں یہ چیخ سکتے ہیں, جس پیپر میڈیا, الیکٹرانک میڈیا پر یہ یہودی لابی کوئی لابنگ کر سکتی ہے عمران خان کے لیے, وہ کر رہی ہے. ایوان نمائندگان کے ممبران نے فلان کر دیا, خط لکھ دیا, بائیڈن کو خط لکھ دیا, اس نے فلان وزیر خارجہ کو خط لکھ دیا. یہ سب سارے کے سارے ڈرامے ہو رہے ہیں. لابنگ فرمیں کام کر رہی ہیں ڈالر لے کر عمران خان کے لیے. وہی عمران خان جو امریکہ کا, وہ ہم کوئی غلام ہیں, اور ایبسلوٹلی ناٹ. اور ہونی ہوں دے چرنا ڈگے ہوئے بڈھے بابے بائیڈن کے. تو یہ بھی خدشات تھے مبینہ طور پر. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں غیر مصدقہ طور پر, مبینہ طور پر, کہ افغانی جو طالبان ہیں ان میں سے جو چاکو چوبند کوئی 4 کمانڈوز ہیں وہ, اور اسرائیلی کمانڈوز, ان کو ملا کر کوئی اٹیک اس طرح کا کیا جائے. پی ٹی آئی دا ہوں عمر ایوب کرے گا اٹیک, خود ہی سوچنے والی بات ہے نا. کیا بیرسٹر گوہر علی خان جا کے جیل توڑے گا؟ یہ کرمنلز کا کام ہے, اور یہ بالوں والے گتوں والے نہیں کر سکتے. یہ شیخ وقاص اکرم ہوا, وہ کیا نام ہے اس کا, راجہ سلمان اکرم راجہ, یا اس طرح کے لوگ نہیں کر سکتے. یا یہ بالوں کو شیمپو لگا کر ایسے کرنے والا علی محمد خان, جو آج بھی اڈیالہ جیل کے باہر پیٹ رہا تھا جب بشرا بی بی وہاں ملاقات فرما رہی تھی کہ ہائے مینوں نہیں ملن دیں دے, اور وہ شاہین پتہ نہیں کی پڑی پوڑی جا رہے سے تھے. یہ تو حملہ کر کے جیل نہیں توڑ سکتے تھے نا, اس کے لیے کمانڈوز چاہیے تھے پی ٹی آئی کو, اور اس کے لیے ایک بڑی گیم یہ ڈالنا چاہ رہے تھے. لیکن چیف آف آرمی سٹاف, پاک افواج پوری طرح سے چاکو چوبند, اور پوری طرح سے تمہیں پتہ ہے نا, کسی دوست کو پتہ ہوگا کہ مشرف دور میں اس اڈیالہ جیل پر وہ طیارہ شکن توپیں بھی لگی ہوئی ہیں. مشرف دور کی, آج کی نہیں لگی, مشرف دور کی لگی ہیں, کیونکہ وہاں بڑے اہم ترین مجرم جو یہ طالبان ہیں وہ قید ہوتے تھے, اور کچھ اسی طرح کے مجرمان بہت خوفناک جو انہیں پکڑا جاتا تھا. تو وہ تب سے طیارہ شکن توپیں اڈیالہ جیل کے اوپر لگی ہوئی ہیں. فوجاں جاگ رہی ہیں, اور آپ کی پولیس جاگ رہی ہے, آپ کی رینجرز جاگ رہی ہے. کس طرح سے یہ گھٹیا منصوبہ اپنا کامیاب کر لیتے. پلاننگ یہی تھی کہ جیل توڑو, اسے عمران خان کو باہر نکالو کسی طرح سے, اسے افغانستان پہنچا دو, اور افغانستان کے بعد اسے کسی بھی طرح سے لندن تک جمائمہ دے کول ہے کہ ساڈا لیڈر اتنے آ گیا ہے, اور اتنے بہ کے یوٹیوب پر اب ولاگ کرے گا. سیدھی گل, ساری برادری شامل ہو جائے گا پہلے کی طرح, جب پہلے شروع ہو گیا تھا نا یہ زمان پارک میں بیٹھا ہوا. تو اس طرح کا ان کا گھٹیا پروگرام تھا جسے نیست و نابود کر دیا گیا ہے. اچھا جی, ان کے یوٹیوبرز ملینز میں ان کے سبسکرائبرز ہیں. یہ بھی یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہوئی ہے نا, کہ عمران ریاض ہے, وہ صابر شاکر ہے, وہ دوسرے تیسرے ہے, ان کو ملینز میں سبسکرائبرز خود کروا کے دیے, اداروں سے کہا, آرڈر کیا, 5th جنریشن وار شروع ہو رہی ہے,
اور انہوں نے چینل سبسکرائب کروے بڑے واز کریا کرنگے تھے، اور ان کے پاس ملین سبسکرائبرز ہیں۔ وہ بیڑا غرق جس حد تک ہے ہمارے ملک کا کر سکتے وہ کر رہے، لگے ہوئے دن رات اس سے ہی کام تھے۔ اب صابر شاکر جو ہے وہ ایک دور کی کوڑی لے کے آیا، اور اتنی کوڑی بلکہ کڑوی، رج کے کڑوی ہو گئی۔ دور کی کوڑی جو ہے نا، دور کی کوڑی وہ رج کے کڑوی ہو گئی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت پیچھے گیا ہوں، میں نے بڑی تحقیق کی ہے، میں کئی سال پیچھے گیا ہوں، میں 10 سال پیچھے گیا ہوں، میں 2014 میں آیا ہوں۔ 2014 میں منصور علی شاہ جسٹس تھا لاہور ہائی کورٹ کا، اور اس کے سامنے ایک کیس تھا مریم نواز شریف کا، جس میں مریم نواز شریف کی ڈگری جعلی ثابت ہوئی، اور منصور علی شاہ نے کہا کہ فوری طور پر میاں نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کو یہ جو پروگرام ہے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام، اس کی چیئر پرسنی سے اتار دیں، نہیں تو میں کر دینا ہے، میں کر دینا ہے، اور اس کی ڈگری جعلی ہے۔ گھٹیا قسم کی باتیں نا۔ اور اسی وجہ سے اس کا کہنا تھا، اسی وجہ سے منصور علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بننے دیا گیا۔ مریم نواز شریف نے کہا تو نہیں بننے دیا گیا۔ بہت ہی گھٹیا قسم کی بات کر رہا تھا، اور وہ اپنے سامنے اخبارات بھی رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، خود ہی جھوٹ بول رہا ہے، اور خود ہی جناب اس کو کور بھی کر رہا ہے، اور سچ بھی ڈال دسی جا رہا ہے۔ مریم نواز شریف کی کوئی ڈگری جعلی نہیں تھی، اس کے پاس ایک اعزازی پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، اعزازی۔ اور مریم نواز کے وکیلوں نے کہا کہ وہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہے، سب جانتے ہیں یار، وہ پڑھی لکھی، انہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد بھی مان دی ہے، ساڑھے کو میڈیکل کالج پڑھ دی رہی، پھر اس نے پنجاب یونیورسٹی سے ڈگری لی۔ اچھا، اب یہ جو اعزازی ڈگری ہے، یہ اعزازی ڈگریاں جعلی ہوتی ہیں؟ نہیں نا۔ منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ اعزازی ڈگری جو پی ایچ ڈی کی ہے یہ ہمیں نہ دکھائیں، انہوں نے کہا نہیں دکھا دے، اسی واپس لے لینے۔ اتنی سی بات، اعزازی ڈگری کو اس نے جعلی ڈگری کہہ دیا۔ اتنے گھٹیا، اتنے کمینے اور اتنے فضول لوگ ہیں جس کی انتہا نہیں، اور مینوں تے حیرت ہوندی ہے کہ کہڑے لوکی آ جڑے انہاں نوں ویکھی جاندے آ، انہاں دے چینلز نوں سبسکرائب کری جاندے آ، لائک کری جاندے آ، یہ ہے وہ ہے۔ یہ ساری بچہ پارٹی ہے، یہ ساری کی ساری ہمارے ملک کو تباہ کرنے کی سازش ہے، پلاننگ ہے، اسی لیے وہ باہر جا کے بیٹھے ہوئے، اس لیے یہ چھپ کے مورچوں میں بیٹھتے ہیں۔ وہ عمران ریاض کہاں بیٹھا ہوا؟ چھپ کے سوات میں بیٹھا ہوا ہے۔ جہاں گنڈا پور کی حکومت کہ میں تو پڑھیا نہ جاواں، سارے پنجاب کالج تو میں کرواتا، میری بہن نے کرواتا، جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا، لیکن اب میں چھپ گیا ہوں۔ لیکن یہ چھپے کب تک رہیں گے؟ ان کی شیطانیت کب تک اسی طرح سے پروپیگنڈا کرتی رہے گی؟ کب تک یہ جعلی قسم کی خبریں ایسی دیتے رہیں گے؟ اور کب تک ہماری مطلب ہماری نئی جنریشن ان کے پیچھے لگی رہے گی؟ کب ہوش آئے گا یار؟ کب ہم اپنے آپ کو پاکستانی کہہ کر متعارف کروائیں گے؟ کب ہم اپنی مٹی کے ساتھ، اپنی دھرتی کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ پوری دیانتداری اور نیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جو دیانتداری اور نیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا، میں کتنی تنقید کرتا ہوں یار چاچو شہباز کی حکومت پر، لیکن آپ دیکھیے کہ سٹاک مارکیٹ کہاں ہے ہماری؟ یہ نیت ہے، نظر آتی ہے۔ آج سعودی عرب نے پاکستان کو کہا ہے کہ ہم نے آپ کے ہاں 2.2 ارب کی سرمایہ کاری کرنی تھی، لیکن ہم آج آپ کو یہ بتاتے ہیں، چاچو گیا ہوا ہے نا وہاں، کہ ہم 2.8 ارب کی، مطلب 3 ارب ڈالر کی وہاں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ اور یار اسی ساڑھے تے رزق دے بوئے کھلے ہیں، ہماری سٹاک میں مارکیٹ سنبھالی نہیں جا رہی، ہمارا صنعت کار راضی ہے، ہمارا کسان راضی ہے یار۔ ہم آہستہ آہستہ اس غربت اور مہنگائی کی چکی سے نکل رہے ہیں جس میں پھنس گئے تھے بری طرح سے۔ ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے، مہنگائی کنٹرول میں آ رہی ہے، نیچے سے نیچے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، خیائیاں بڑیاں ہیں، بجلی کے بل ہی نہیں مان،
میرے جیسا بندہ بک جاتا ہے بجلی کا بل دیتا ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اچھی نیت والے نہیں ہیں۔ ہماری حکومت اچھی نیت دکھا رہی ہے۔ یہ بک جانے سے یاد آیا یار مجھے کہ بڑے تسی بھی میرے سجن میرے ورگے ہی ہو نا، کہ صفی کے لیے دعا ہی نہیں کی یار، صدقے دل سے دعا کی ہوتی تو یہ گھر کا مسئلہ حل ہو گیا ہوتا یار۔ 4 دن رہ گئے، گھر چھوڑنا ہے، آگے کوئی لینا ہے بچوں کے لیے چھت کرائے کا گھر، مالک مکان نے اتنا زیادہ تنگ کیا ہوا ہے، پیسہ پاس کوئی نہیں ہے، اللہ پر ہی آس ہے۔ آپ دعاؤں میں یاد رکھ لیا کریں اور ضرور دعا کریں میرے لیے، میری مشکلیں رب العالمین آسان کرے۔ مجھے میری بیماری اور بے روزگاری نے بڑا رگڑا لگایا ہے، اس میں سے میں نکلوں۔ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے ضرور سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن دبا لے۔ اللہ حافظ۔